अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तमाम नाज़रीन, आप सब कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला हम सबको अपने हिफ्ज़ अमान में रखे, आमीन। ब्रदरान, हम लोग कुरान पाक की सूरह तौबा की तर्जुमा पढ़ रहे थे, सुन रहे थे, सुना रहे थे। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला के फजल करम से हम लोग तकरीबन सूरह तौबा की आयत नंबर 40 तक पर गौर और फिक्र कर लिए। अल्लाह ताला हम सबको हिदायत दे और अपने हिफ्ज़ अमान में रखे, और किसी भी तरह की अगर मुझसे कोई तरह की गलती हो कहने में, पढ़ने में, बोलने में, तो अल्लाह माफ़ करे और आप भी माफ़ करें। अल्हम्दुलिल्लाह, ये अल्लाह ताला का दिया हुआ एक शौक़ है, एक जज्बा है, जो हम आपके सामने हाजिर हैं और आप अपने कीमती वक्त निकाल करके इस वीडियो पर तवज्जो दे रहे हैं। मैं पहले अल्लाह ताला का और फिर आप तमाम का शुक्रगुज़ार हूँ। हाँ, एक गुजारिश ज़रूर है, वो ये कि अगर आपको ये वीडियो या ये बातें अच्छी लगती हों या पसंद आती हों, तो आप इसे अपने लोगों में ज़रूर शेयर करें, ताकि जो है कि अल्लाह का कलाम हर घर में, हर दिल में, है ना, और हर धड़कनों में बस जाए इंशाअल्लाह ताला। तो सूरह तौबा की आयत नंबर 41 पर हम लोग गौर करेंगे इंशाअल्लाह, और उसके आगे की। अल्लाह ताला फरमाते हैं, निकल खड़े हो जाओ, निकल खड़े हो जाओ, हल्के फुल्के हो तो भी, और भारी भरकम हो तो भी, और राह रब में अपने माल व जान से जिहाद करो, है ना। यही तुम्हारे लिए बेहतर है अगर तुम में इल्म हो। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला, अगर हम लोग इससे पहले की आयत पर एक मरतबा जाएं, तो अल्लाह जो है कि तमाम मुसलमान को, जो भी मुसलमान हैं, और ख़ास तौर से बिलखुसूस ये वो वक़्त है जब ग़ज़वे तबूक की तैयारी हो रही है, और हमारे आका सरवर कायनात हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तस्लीम कसीरा जो है कि ग़ज़वे तबूक फिर निकलने की तैयारी कर रहे हैं, है ना। इस मौके पर कुछ मुनाफिकीन, जो मुनाफिक हैं, है ना, जो शुरू से जो है अल्लाह के रसूल के खिलाफ साजिश करते रहे हैं। मदीना में, मक्का में मुशरिकीन थे, यहाँ मुनाफिकीन हैं, ठीक है ना। और दीगर देखा जाए तो जो भी दुश्मनान इस्लाम है, उनका काम क्या है? यही तो काम है कि अल्लाह के आयत पर जो है कि तरह तरह के अपने ऐसी बातों को बोलना कि नौज़ुबिल्लाह सुम्मा नौज़ुबिल्लाह, है ना, कि आयत को गलत साबित करना या झूठ साबित करना, या अल्लाह के रसूल को झुकाना, है ना, या उनके ऊपर तरह तरह के बहतान बांधना। तो बहरहाल, तो यह ग़ज़वे तबूक का वक़्त था जब बहुत से मुनाफिकीन जो हैं वो इस वजह से नहीं कि तबूक यानी कि रोम के लिए जो जंग की तैयारी हो रही है, वो एक बहुत बड़ा लश्कर का सामना होना है, एक बहुत बड़ी ताकत का सामना होना है, और बल्कि इसलिए कि उनके अंदर, उनके दिलों में जो है कुफ्र भरा है, उनके दिलों में कुफ्र भरा है, उनके दिलों में हसद भरा है, उनके दिलों में कीना भरा है, और वो जो है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को और जो मुसलमान हैं उनको जो है कि कमज़ोर करना चाहते हैं, भले साथ हैं, भले नमाज भी साथ में पढ़ रहे हैं, और ख़ुद को वो कहते हैं कि हम आपके साथ हैं, लेकिन वो हकीकतन साथ नहीं है। आज के दौर में भी अगर देखा जाए तो मिल जाएंगे हमारे आस पास में। बहरहाल, तो अल्लाह ताला जो है कि पिछले आयत में ये फरमा रहे थे कि अपने जो सरदार हैं, यानी कि अल्लाह के जो रसूल हैं, हमारे आका हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनकी तुम सब बात को मानो, सुनो, और उनके साथ निकल जाओ, है ना। ये मत सोचो
کہ اللہ اگر چاہے ہے تو مطلب اللہ اگر چاہے تو بے شک اللہ جو ہے کہ اپنے رسول کی مدد کر سکتا ہے، اور اللہ کافی ہے۔ ہاں، جس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے مکہ سے جب ہجرت کر رہے تھے ہمارے آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم، تو ان کی اللہ نے مدد فرمائی تھی تمام جو ہے کہ دشمنوں سے، جبکہ دشمن بالکل ان کے نزدیک تھے، مگر اللہ تعالیٰ نے جی کہ دشمنوں سے حفاظت فرمائی۔ اور یہ بات بھی آپ سب غور کر لیں، سن لیں ایک مرتبہ، جب ہم لوگ یہاں تک پہنچے ہیں تو بات کو ہم لوگ واضح کریں کہ یہ تمام جو چیزیں ہو رہی ہیں کیوں ہو رہی ہیں، کس لیے ہو رہی ہیں؟ کیا اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی بھی چیز مشکل ہے؟ اللہ تعالیٰ اگر چاہے تو این مطلب کسی بھی مومنٹ، اینی مومنٹ، کسی بھی جو ہے کہ ایریا کو، کسی بھی شہر کو، کسی بھی بڑے سے بڑے جگہ کو، یہاں پورے سر و زمین کو جو ہے کہ تہس سے نہس کر سکتا ہے اگر اللہ ایک بار چاہ جائے تو، ہے نا؟ حق ہے، اور اللہ نے ایسا کر بھی چکے ہیں۔ پہلے ہم لوگ قرآن کی اگر اور آیتوں پر غور کریں، پہلے کی آیتوں پر، تو ہم نے دیکھا ہے کہ قوم سمود، قوم جو ہے کہ لوط، ان تمام قوم کو اللہ نے کس طرح سے غرق کر دیا، ہے نا؟ ان تمام قوم کو اللہ نے، بس جو اتنے بڑے سورویر خود کو سمجھتے تھے، قوم عاد ہو، چاہے قوم سمود ہو، چاہے قوم لوط ہو، چاہے قوم نوح ہو، اللہ نے قرآن میں بتا دیا، اور تو اور دیگر وہ لوگ بھی جانتے ہیں جو وہاں پر منافق ہیں، جس وقت یہ آیت اتری وہ بھی جان رہے ہیں کہ اللہ نے کس طریقے سے جو ہے کہ ان تمام قوم کو ایک جھٹکے میں ختم کر دیا۔ اللہ ایسا بھی کر سکتا ہے، تو بتائیے اگر اللہ چاہے تو جو بھی مشرک ہیں یا جو بھی منافق ہیں، یا پھر کہہ دیا جائے کوئی بھی اگر یہودی ہے یا پھر نصرانی ہے، یا بہت بڑا کسی کا وطن ہے، یا بہت بڑا جو ہے کہ جیسے روم ہے، اگر اللہ چاہے تو ایک پل یوں ایسے کر کر کے پھونک کر کے اڑا نہیں سکتا، بالکل اڑا سکتا ہے۔ مگر یہ تمام یہ ساری چیزیں جو ہو رہی تھیں، یہ قیامت تک کے لیے لوگوں کے لیے ایک نصیحت تھی۔ اللہ تعالیٰ اگر ہمارے آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کرا سکتا ہے، ایسا معراج کرا سکتا ہے کہ گھڑی کا کانٹا جس جگہ ہے بس اسی جگہ پر اٹکا ہے، وہ وقت کو اللہ نے پورا روک دیا، وہ وقت کو پورا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے روک دیا، اور اپنے محبوب کو جو ہے کہ اپنی سواری پر جو ہے کہ اپنے جو ہے کہ معراج پر، یعنی کہ اپنے سے ملاقات کے لیے آسمان پہ بلاتا ہے، ساتوں آسمان کے بعد عرش پر، اور اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے کہ ان سے بات چیت کرتے باقاعدہ، ٹھیک ہے نا؟ تو جب اللہ کے لیے یہ تمام چیزیں بالکل آسان ہیں، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اگر چاہیں تو کیا ایک اپنے رسول کے لیے اور چیزوں کو نہیں آسان کر سکتے؟ روم کے لیے، روم کیا بڑی چیز ہے، یا کوئی بھی دشمن کیا بڑی چیز ہے؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ اگر چاہیں تو بے شک ان کو ایک پل میں جو ہے کہ ختم کر سکتے ہیں، لیکن یہ چیزیں جو ہیں ہم تمام، یعنی کہ ہم جو نسلیں ہیں اور آنے والی جو نسلیں ہیں، ان تمام لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ کا یہ ایک کہہ لیا جائے کہ ایک نصیحت ہے، ایک بتانا ہے ان کو اپنی حقانیت کو، اپنی سچائی کو، اسلام کو، اور اسلام کس طریقے سے قائم ہوا، اور اسلام یہ اندر کیا کیا لوگوں نے بدلنا چاہا، لوگوں نے کس طریقے سے توڑنا چاہا، لوگوں نے کس طریقے سے اسلام کو بدلنے کی بھرپور کوشش کی، لیکن اس کے باوجود بھی اسلام الحمدللہ پھیلتا پھولتا اور بڑھتا چلا گیا۔ اسلام کا قتل عام یا اسلام کے خلاف سازش یا اسلام کے لیے جو بھی ناپاک ارادہ رکھتے ہیں، یہ آج سے نہیں ہے، یہ تو حضرت آدم علیہ السلام کے جسٹ بعد، بلکہ ان کے موجودگی میں ان کے بیٹوں کے سامنے وہ چیزیں شروع ہو چکی تھی۔ ان کے بیٹے حضرت شیش علیہ السلام کیا دعوت دیتے تھے، ان کے بعد کے نسل حضرت ادریس علیہ السلام کیا دعوت دیتے تھے، تو یہ شیطان جو ہے، شیطان جب آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے زمین پہ اتارا تو ساتھ میں شیطان کو بھی تو اتارا گیا نا، شیطان کو بھی تو پھینکا گیا نا، شیطان بھی تو نیچے آیا نا، اور یہ کہہ کر کے آیا تھا کہ ہم جو ہے کہ تیرے جس انسان کو تو نے بنایا ہے
میں اس کو تیرے خلاف بھڑکاؤں گا، اور میرا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا تھا کہ ٹھیک ہے تو کر لے، جو میرا بندہ ہوگا وہ تیرے بھڑکانے میں ہرگز نہیں آئے گا۔ تو یہ سلسلہ تو تب سے ہی شروع ہے، یہ سلسلہ تب سے ہی شروع ہے۔ آج کے زمانے میں بہت سے لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ اسلام جو ہے کہ 1450 سال پہلے، یعنی کہ ہمارے آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت سے جو ہے کہ اسلام آیا۔ ہرگز نہیں، اسلام تو حضرت آدم علیہ السلام کے وقت سے ہے، حضرت آدم علیہ السلام مسلمان تھے، ٹھیک ہے نا۔ ہاں، شیطان جو ہے پیچھے لگا رہا مسلمانوں کے، اور وہ جو ہے کہ کئی طریقے سے جو ہے کہ اللہ کے خلاف بھڑکاتا رہا، اور نئی نئی چیزیں ایجاد کر کے دنیا کے سامنے لاتا رہا، اور جو بھٹکنے والے ہیں وہ بھٹکتے رہے، اور بھٹکتے اس قدر ایک وقت میں آ گیا، اس قدر بھٹک گئے کہ جہالیت کا ایک بہت بڑا دور شروع ہو گیا تھا، ہے نا؟ جہالیت کا بہت بڑا دور شروع ہو گیا تھا۔ اس کے باوجود بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے وقت با وقت جو ہے کہ اپنے نبیوں کو بھیجتے رہیں، اپنے رسول کو بھیجتے رہیں، تاکہ جو ہے کہ یہ لوگ سدھر جائیں، سنبھل جائیں، ان کو جہنم کے آگ سے بچ جائیں، ہے نا۔ ایسا نہ ہو کہ جہنم میں جب انہیں ڈالا جائے تو یہ جو ہے کہ الزام لگاوے کہ ہمیں تو کسی نے بتانے والا کوئی آیا ہی نہیں، ہمیں کسی نے بتایا نہیں۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ جو ہے کہ وقت با وقت جو ہے کہ اپنے نبی کو، اپنے رسول کو ہم میں سے ہی بھیجتے رہیں، تاکہ ہم ان کو سمجھانے میں آسانی لگے اور انہیں سمجھنے میں آسانی لگے۔ اور یہاں تک کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے وقت کے ساتھ ساتھ اپنی کتاب بھی اتاری، اپنا کلام بھی اتارا، تاکہ تم سمجھو، ٹھیک ہے نا۔ مگر شیطان ہر وقت شیطان رہا، اور شیطان جہاں مسلمان ہوئے لوگ، جہاں لوگ انسان ہوئے، وہاں پہ شیطان جو ہے ان مسلمان اور انسان کو جو ہے کہ بھڑکا کر کے کچھ کو ایک جماعت تو صحیح رہی اور ایک جماعت بھٹکتی چلی گئی، ٹھیک ہے نا۔ تو بہرحال بہت مزید وقت نہیں لوں گا، ہم لوگ اپنے مقصد پہ آئیں گے۔ تھوڑا سا ہمیں یہ بات کو کلیئر کرنا تھا، تو اس وجہ سے ہم یہاں اتنا آگے بڑھ گئے، ہے نا۔ تو میں کیا کہہ رہا تھا، میں بات کو بھول بھی گیا، ٹھیک ہے۔ تو ہاں، تو ہم لوگ اس کے پہلے کی آیت پر غور کریں گے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے کہ وہ کے لیے ہمارے آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جس طریقے سے وہ اسراء و معراج کرا سکتے تھے، اسی طریقے سے میرا اللہ سبحانہ وتعالیٰ کافی تھا ہمارے آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، مدد کے لیے، ہے نا، وہ کر دیتا۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کہہ دیا نا، پچھلی آیت میں کیا ہم لوگوں نے پڑھا، یہی نے پڑھا کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ جب گھبراہ اور پریشان تھے، اپنے وہ جن کے ساتھ وہ یا جن کو لے کے وہ چل رہے تھے، یعنی کہ اللہ کے رسول جو ان کے ساتھ میں تھے، ان کی حفاظت کے لیے پریشان تھے، نہ کہ وہ اپنے لیے پریشان تھے۔ یہ بات کو غور کیجیے گا، ٹھیک ہے نا۔ تو بہرحال تو وہ جو ہے کہ ان کے لیے پریشان تھے، اور وہ جب گھبرائے ہوئے تھے تو اللہ کے رسول ہمارے آقا نے کیا کہا، لا تحزن ان اللہ معنا، بے شک گھبراؤ نہیں، بے شک اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمارے ساتھ ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو ٹھیک ہے، اس پہلے والی آیت میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے مسلمانوں کو یہی بات بتائی ہے کہ تم جو ہے کہ پیچھے مت رکو، زمین کو مت پکڑے رہو، جنگ کے لیے نکلو، ہے نا، جہاد کے لیے نکلو، ٹھیک ہے نا۔ اور مسلمان میں جو مسلمان تھے، جو پکے مسلمان ایمان والے تھے، جو ہمارے آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام تھے، وہ تو بالکل تیار تھے، بالکل تیار تھے۔ حالانکہ وہ وقت تھا، وہ موقع ایسا تھا، ایک تو یہ کہ شدید گرمی تھی، ایک تو یہ کہ وہ وقت بالکل شدید گرمی کا وقت تھا، ایک بات، اور وہ بھی آپ سمجھ لیجیے کہ وہ جگہ جو سعودی عرب کی گرمی، ٹھیک ہے نا۔ اور دوسرے یہ کہ فصل کے پکنے کا وقت تھا، یعنی کہ آپ سمجھ لیجیے کہ سال بھر کا فصل اب بالکل تیار ہے، تیار ایسے لٹک رہا ہے، اور اس کے بس کاٹنے کا وقت ہے نا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی ایک آزمائش تھی، ایک اللہ تعالیٰ کا یہ تو دیکھنا تھا کہ کون سچا مسلمان ہے، کون پکا مسلمان ہے نا۔ اور غزوے اور جو جنگ کس سے تھی، روم سے، روم جو کہ بہت بڑا سپر پاور، دو ہی اس زمانے میں سپر پاور تھا، ایک روم اور ایک فارس، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ روم سے جو ہے کہ جنگ کرنا تھا، اور اس سے جنگ میں بہتوں کے پسینے چھوٹنے تھے، حالت خراب ہو رہا تھا،
بہت سے لوگ کا حالت خراب ہو رہا تھا، لیکن جو متقی تھے، لیکن جو اللہ پر یقین کرنے والے ہیں، وہ جو ہے کہ بالکل باواز بلند ہے نا، وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے کہ کچھ وہ لوگ جو پیچھے ہٹ رہے تھے یا پیچھے ہٹنے والوں میں سے تھے، ان کے لیے بھی تاکید کر رہے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہ نکل کھڑے ہو جاؤ، نکل کھڑے ہو جاؤ، ہلکے پھلکے ہو تو بھی اور بھاری بھرکم ہو تو بھی، اور راہ رب میں اپنے مال و جان سے جہاد کرو، یہی تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم میں علم ہو، اگر تم میں علم ہو۔ غور کیجئے گا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ تم یقین کرو اللہ پر، تم یقین کرو اللہ کے رسول پر، ٹھیک ہے نا، وہ تمہارے ساتھ ہیں، وہ تمہارے ساتھ ہیں، اور تمہارے ساتھ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اگر وہ ہم تمہارے ساتھ ہیں، وہ ہمارے ساتھ ہیں، تو بے شک کامیابی ہمارے ساتھ ہے، بے شک فتح ہمارے ساتھ ہے۔ اگر ہم اس جنگ میں مارے جاتے ہیں تو شہید ہیں، تو بھی جنت ہماری، اور اگر ہم بچ گئے تو غازی ہیں، ہے نا، تو غازی ہیں۔ تو ہر حال میں مسلمانوں کا فائدہ ہے، اور یہ وقت آزمائش کا، اور بہت سے مسلمان جو ہیں کہ اپنے اس آزمائش میں کامیاب اترے، یہاں تک کہ ایک صحابہ ایسے تھے جن کے پاس کچھ بھی مال و دولت کچھ بھی نہیں تھا، کچھ بھی دینے کو نہیں تھا، انہوں نے جو ہے کہ سوچا کہ کیا کرے، تو انہوں نے جو ہے کہ ایک رات انہوں نے محنت کیا، مطلب کہہ لیا جائے کہ ایک رات انہوں نے دیکھی لیبر کا ورک کیا، اور جو کچھ بھی اس سے کمائی ہوئی، اب کمائی ان کو کیا ہوئی کہ چند مٹھی جو ہے کہ کھجور، ٹھیک ہے نا، تو وہ جو ہے کہ وہ لے کر کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ گئے، اور وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دی کہ بھائی میں نے یہ میری کمائی کا بس اتنا ہی ہے، میرے پاس اتنا ہی ہے۔ تو میرے آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ سب میں بھاری ہے، یہ سب میں بھاری ہے، ٹھیک ہے۔ جو منافق تھے وہ ہنس رہے تھے کہ دیکھو یہ کیا لائے، ٹھیک ہے نا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر کا پورا مال جو ہے کہ لے کر کے آ گئے تھے کہ غزوہ تبوک کی تیاری کے لیے۔ تبوک کوئی آسان چیز نہیں تھا، ایک تو لمبا سفر، نمبر ایک، نمبر دو کہ ہمارے پاس اتنی سہولیت نہیں تھی، اتنے اسباب نہیں تھے۔ یہ سمجھ لیجیے کہ جب حضور کا قافلہ جب چلا تو اونٹ کافی نہیں تھے، یعنی کہ اونٹ کا معاملہ یہ تھا کہ کچھ دوریوں پر سواری بدل کر کے اونٹ پہ جایا کرتے تھے، یعنی کہ کچھ دوری پر ایک بندہ جو ہے کہ اونٹ پہ سواری کیا، پھر وہ اتر گیا، دوسرا سواری کیا، پھر وہ پیدل چلا، اس طریقے سے، یعنی کہ اونٹ کافی نہیں تھے، اور تمام چیزیں جو بھی ہوتی ہے بھائی جنگ کے لیے تو بہت سارے ہتھیار کی اور بہت ساری چیزوں کے ساتھ سامان کی ضرورت ہوتی ہے، وہ ساری چیزیں تھی ہی نہیں، ٹھیک ہے۔ لیکن یہ اللہ کا حکم تھا۔ حکم کیوں تھا؟ حکم میں بھی یہ دو حکمت ہے، ایک تو یہ کہ مسلمان کی کامیابی، ایک بات، اور دوسری بات یہ تھی کہ روم جو ہے کہ روم الگ تیاری کر رہا تھا مدینے کے اوپر حملہ کرنے کی، روم اپنی تیاری کر رہا تھا مدینے کے اوپر حملہ کرنے کے لیے بھائی صاحب، ٹھیک ہے نا۔ اب مدینہ جو ہے کہ اس وقت مدینہ جزیرہ پہ اگر روم پوری فوج کو لے کر آ جاتا تو مدینہ تو مٹھی بھر تو ترنت ختم ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو دو بات، تیسری بات یہ تھی کہ یہ بھی بتانا ضروری تھا کہ اسلام یا ہمارے آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں کہ صرف عرب جزیرہ کے لیے نہیں ہے، وہ تو پوری دنیا کے لیے تھے۔ تو وہ ایک میسج دینا تھا کہ صرف عرب کے لیے نہیں، وہ پوری دنیا کے لیے، اور یہی وجہ تھی کہ ہمارے آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے روم جب آپ کا وہ جو ہوا تھا صلح حدیبیہ ہوا تھا، صلح حدیبیہ میں یہ شرط جو رکھی گئی تھی کہ 10 سال جو ہے کہ جنگ نہیں ہوں گی عرب مکہ والوں کے ساتھ، صلح حدیبیہ ہوا تھا۔ شاید ہم لوگوں نے اس پر تفصیل پہ بات نہیں ہوئی، انشاءاللہ پھر بات ہوگی۔ تو اس میں جو ہے کہ تو اس دوران میں ہمارا آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے کئی جگہ پہ اپنے خط بھیجے تھے، فارس میں بھی بھیجے، روم میں بھی بھیجے۔ تو روم کا جو اس ٹائم ہیرکل جو تھا، ہیرکل جو ہے کہ اس بات پر کہہ لیا جائے کہ وہ متفق ہو گیا تھا کہ یہ یعنی کہ یہ خط کو بھیجنے والا اللہ کا سچا نبی ہے، لیکن وہ جو ہے پھر منکر ہو گیا اپنے حکومت اور اپنے ریاست کے وجہ سے، حکومت اور ریاست کے وجہ سے وہ پھر ممکن ہو گیا، پیچھے ہٹ گیا۔ بہرحال تو یہ بات تھا۔ تو اللہ
सुबहान ताला जो है कि कहते हैं कि तुम निकल खड़े हो जाओ, हल्के हो फुल्के हो, यानी कि कोई भी हालत के तुम हो, चाहे तुम्हारा कमजोरी है, बीमारी है, उम्र दराज हो, कम उम्र हो, है ना, थके हाल हो, पैसा नहीं है, दौलत नहीं है, माल फसल पक गया, फसल को तोड़ना है ना, किसी भी तरह का, यानी कि कोई अल्लाह सुब्हान तआला इसमें कह दी कि आप किसी भी तरीके से किसी भी हालत में आपको हमारे आका हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ निकलना है, आपको हमारे आका हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ निकलना है यहाँ, ठीक है ना। ये बिल्कुल क्लियर कट अल्लाह का यहाँ पर आयत उतरी है, यहाँ पे अल्लाह सुब्हानहू तआला की आयत उतरी है। मैं आपको बता दूं, वक्त थोड़ा सा ज़्यादा हो रहा है एक ही आयत में, लेकिन मैं आपको बता दूं अल्लाह सुब्हानहू तआला की ये आयत को आप सब जानते होंगे। एक हमारे आका हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी थे हज़रत अबू तलहा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु। हज़रत अबू तलहा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ये वही सहाबी हैं जो ग़ज़वा उहूद में हमारे आका हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ढाल बन करके खड़े हो गए थे उनके सामने, ठीक है ना। तो बहरहाल ये जो है कि अल्हम्दुलिल्लाह ये काफ़ी आगे तक रहे, यानी कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के दौरे खिलाफत के वक़्त भी ये रहे, और ये पूरा मतलब कि उन्होंने पूरा वक़्त जो है कि जंग में गुजारा। फिर हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का वक़्त आया, तो उस वक़्त में भी जो है कि इन्होंने जंग में अपना वक़्त गुजारा, ठीक है ना। यहाँ तक कि इनकी उम्र जब बहुत मज़ीद जो है कि उम्र बुढ़ापे को पहुँच गई थी, है ना, उसके बाद भी वो जंग पर हमेशा हाजिर रहते थे, है ना, अपने आप को तैयार रखते थे, है ना। तो एक वक्त जब आया था कि इनके फर्जन जो है कि जंग पे जा रहे थे, तो इन्होंने कहा कि मैं भी जाऊंगा। यही आयत उन्होंने पढ़ कर के यहाँ पर एक जगह पर वाज़ेह किया गया, ठीक है, तो मैं भी जाऊंगा। तो वो जो है कि निकले, लेकिन उनके फर्जन ने मना किया कि अब्बा आपका उम्र बहुत ज़्यादा हो गया है, आप इतने तवील अरसों से तो जो है कि जिहाद पर आप पे अपने आप को लगाए हुए हैं ही, लेकिन अब उम्र ज़्यादा हो गई, अब जो है कि आप आराम करें, हम लोग तो है ना, हम लोग तो है ना। लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं, मैं घर पे बैठा नहीं रह सकता, और वो निकल पड़े, और वो निकल पड़े। यहाँ तक कि वो कश्ती में, जिस कश्ती से जो है कि जा रहे थे, वो कश्ती में उनकी फौत हो जाती है ना, उनका इंतकाल कर जाते हैं। और मगर वो कश्ती ऐसे बीच समंदर में थी कि इमीडिएट उनको जो है कि कफन दफन करना मुमकिन नहीं था। यहाँ तक कि 9 दिन तक जो है कि वो कश्ती में कह लिया जाए कि उनकी बॉडी रही, है ना। और 9 दिन के बाद जब खुश्की मिली तो वहाँ पर उनको कफन दफन किया गया। लेकिन उस वक़्त उनके तमाम लोग ये बताते हैं कि उनका हज़रत अबू तलहा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का जो है कि जिस्म बिल्कुल फ्रेश था, ताज़ा तरीन था, ठीक है। बहरहाल ये तो एक मौका आया तो हमने कह दिया। तो ये आयत में अल्लाह सुब्हानहू तआला जो है कि क्लियर कट एक तरह से हुक्म कर रहे हैं तमाम मुसलमानों को, है ना, कि निकल खड़े हो, है, हल्के हो फुल्के हो, है ना, भारी भरकम हो, तो भी हर हाल में, और राह रब में अपने माल व जान से जिहाद करो, यही तुम्हारे लिए बेहतर है अगर तुम्हें इल्म हो। तो आगे देखते हैं, अगर जल्द वसूल होने वाला माल व असबाब होता। अब देखिए इस आयत में अल्लाह सुब्हानहू तआला उन लोगों को एक तरह से कह लिया जाए कि डांट रहे हैं, फिकर रहे हैं, कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं, है ना। अब ये बात जो है ना ग़ज़वे से लौटने के बाद की है, ठीक है ना। अच्छा, ग़ज़वा की बात निकली तो मैं बता दूं होता है फिर क्या। तो बहरहाल तो तमाम मुसलमान जो है कि अपने शदीद तकलीफ़ के साथ जो है कि ऐसे घाटी में पहुंचते हैं जिसका नाम तबूक होता है, और उधर से रोम की फ़ौज आती है, ठीक है ना। तो रोम की फ़ौज जो है उसमें 2 लाख का तकरीबन लश्कर है, और इधर कितनी है 30,000 महज, ठीक है ना। तो हमारे आका हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है कि उसी जगह पर वो ठहरते हैं, क़याम करते हैं, या फिर क्या जाए मुहासरा करते हैं, ठीक है ना। और एक ख़त के ज़रिए जो है कि रोम के बादशाह हिरक़ल को भेजते हैं। उस ख़त में क्या होता है, उस ख़त में ये लिखा होता है कि आप जो है या तो इस्लाम ले आइए,
ٹھیک ہے نا. یا تو پھر جو ہے کہ آپ جزیہ دیجیے یا تو پھر آپ جنگ کیجیے. ہم حاضر ہیں، ہم حاضر ہیں. ٹھیک ہے نا. تو اب جو ہے کہ ہیکل، ہاں، وہ اپنے ایک آدمی کو بھیجتے ہیں. ٹھیک ہے نا. اوکے. تو ادھر ہیکل جو ہے نا، ہیکل کو ہمارے آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بات تو وہ جانتے ہی تھا، ہے نا. حقیقت تو کچھ حد تک وہ جانتے ہی تھا، مگر اس چیز کو وہ اور کنفرم کرنے کے لیے جو ایک اپنے یہاں کا ایک آدمی کو جو کہ عربی ہی تھا، ہے نا، اس کو بھیجتا ہے کہ جاؤ تم پتہ کرو. 3 بات کا پتہ کرنا. پہلی بات تو یہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے کہ خط کا نام لیتے ہیں کہ نہیں باتوں میں. دوسری بات یہ پتہ کرنا کہ وہ رات کا نام لیتے ہیں کہ نہیں باتوں میں، ہے نا. اور تیسری بات یہ پتہ کرنا کہ ان کے جو ہے کہ پیٹھ کے پیچھے پشت پر، ہے نا، بائیں طرف میں ایک نبوت کا ایک نشان ہے، مہر ہے. تم نے وہ دیکھنا ہے وہ ہے کہ نہیں. یہ تینوں چیزیں تم اگر کنفرم کر دو، اس کے بعد پھر ہم فیصلہ کریں گے کہ ہم نے کیا کرنا ہے. ٹھیک ہے. پھر ہم فیصلہ کریں گے ہم نے کیا کرنا ہے. ٹھیک ہے نا. کیونکہ یہ بات روم کے لیے بڑی پیچیدہ ہو گئی تھی کہ بھائی اتنا بڑا روم، اتنا بڑا روم اور اتنی چھوٹے مسلمان کا جو لشکر ہے اس کے سامنے ہم کیا کریں، ہے نا. تو جو ہے کہ انہوں نے تو جو ہے کہ وہ شخص جو جاتا ہے اور وہ بات میں تینوں چیزوں کا پتہ لگا لیتا ہے کہ جیسا کہ وہ ہیرکل نے جو ہے کہ اس کو بھیجا تھا کنفرمیشن کے لیے. کنفرم ہو جاتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے کہ وہ تمام باتوں کا ذکر کرتے ہیں جو وہ بولا تھا کہ آپ نے دیکھنا ہے. ٹھیک ہے نا. اور تیسری بات جو ہے کہ وہ مہر. اب وہ مہر وہ کیسے دیکھے؟ وہ شخص جو ہے کہ وہاں پہ رک جاتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت لے کر کے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دے دیتے ہیں. 3-4 دن گزر جاتا ہے تب بھی وہ وہاں پہ رکا رہتا ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بلا کر کے پوچھتے ہیں کہ بھائی تم جو ہے کہ آئے تھے یہاں پر، ہم یہاں پر روم کو چیلنج کر رہے ہیں اور تم یہاں ان کے طرف سے آئے ہو اور تم یہیں پہ بیٹھے ہوئے ہو، کیا بات ہے بھائی؟ تم کچھ آگے بات بھی نہیں کر رہے ہو، یہاں پہ بیٹھے ہوئے کیا کرنا ہے. ٹھیک ہے نا. تو وہ شخص جو ہے کہ چپ چاپ ایسے کھڑا ہو گیا. تو ہمارے آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے کہ کہتے کہ تم مہر دیکھنا چاہتے ہو. اب وہ خاموش ہے. چاہ تو وہی رہا تھا. تو بہرحال ہمارے آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے کی چادر ہٹا دیتے ہیں، کہتے کہ لو تم دیکھ لو اور یقین کر لو. تو وہ شخص جو ہے کہ دیکھتا ہے اور یقین کر لیتا ہے کہ ہاں ان کے پیٹھ کے پشت پر جو ہے کہ مہر ہے. اب وہ جا کر کے ہیرکل کو بتاتا ہے. ہیرکل جو کہ ایک عیسائی ہوتا ہے اس وقت، ہے نا. اور وہ جو ہے کہ اس کو کافی حد تک جو ہے جو حقیقت میں جو انجیل تھی، یعنی کہ جو بائبل تھی، جو ریئل بائبل تھی، اس کو وہ مطلب کہ اس کو علم تھا، وہ پڑھا لکھا تھا. اس کو تو اس میں معلوم تھا کہ ہاں ایک نبی آئیں گے اللہ تعالیٰ کے، ہے نا، ان کی یہ نشانی ہوگی. تو بہرحال تو وہ ہیکل سمجھ جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے یہ سچے نبی ہیں. تو جب وہ ساری باتوں کو سن کر کے وہ یقین کر لیا کہ ہاں یہی ہیں اللہ کے وہ رسول جن کا ذکر انجیل میں ہے. تو اب وہ جو ہے کہ وہ اپنے لوگوں سے کہتا ہے کہ دیکھو یہ وہی اللہ کے رسول ہیں جن کا ذکر انجیل میں ہے. ان سے جنگ نہیں کی جا سکتی، ان سے جنگ نہیں کی جا سکتی. ٹھیک ہے نا. تو یا تو ہم لوگ سب مسلمان ہو جائیں، یا تو پھر جزیہ دیں. جنگ تو نہیں کر سکتے. تو بہرحال تمام جو ہیکل کے لوگ تھے اس بات پر فائنلائز کرتے ہیں کہ ہاں ٹھیک ہے جنگ ہم لوگ نہیں کریں گے. اور وہ پھر جنگ نہیں کرتے ہیں اور وہ ایک میسج بھیج دیتے ہیں کہ ہم آپ سے جنگ نہیں کریں گے، چاہے آپ جتنے دن بھی تبوک پہ ہمارا محاصرہ کر کے رہیں، ہم جنگ نہیں کریں گے. تو بات ہمارے آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہاں پہ ایک فتح ہوتی ہے کہ ان کا جو مقصد تھا وہ مقصد تو کامیاب ہوا. کامیاب کس طریقے سے ہوا؟ 2 طریقے سے کامیاب ہوا. پہلا تو یہ کہ ہمارے آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی فوج وہاں گئی اور وہ جو ہے کہ ایک طرح سے کہیے کہ جنگ نہیں کیے تو کیا کیے؟ سرنڈر ہی کر دیا نا. ایک طرح سے جنگ نہ ہونے کا مطلب سرنڈر کر دینا ہوا. تو جنگ کے لیے وہ نہیں ہے. ٹھیک ہے نا. ایک بات یہ ہوئی. دوسری بات یہ ہوئی کہ جو ہمارے آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جو میسج دینا تھا اسلام کا، وہ میسج وہاں تک پہنچ گیا. ٹھیک ہے نا. ہیکل اس بات کو یقین کر لیا نا بھائی کہ یہ سچے اللہ کے رسول ہیں اور یہ جو انجیل میں جو ان کی باتیں لکھی ہے یہ وہی ہے. تو بہرحال تو وہاں سے جو ہے کہ وہ
जंग नहीं होती है और तमाम मुसलमान वापस आ जाते हैं, ठीक है ना। तो अब यहाँ पर जो है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला जो है कि उन जो मुनाफिकीन हैं, अब वो जो लोग थे, जो लोग जंग में नहीं गए थे, उनके लिए एक तरह से डांट रहे हैं, बिगड़ रहे हैं, और क्या कह रहे हैं, अगर जल्द वसूल होने वाला माल व असबाब होता, यानी कि ऐसी जंग की बात होती जहां आसानी होता और तुरंत जो है कि माल गनीमत मिल जाता, है ना, और हल्का सफर होता, तो यह जरूर आपके पीछे हो लेते हैं। हमारे आका हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमा रहे हैं अल्लाह सुब्हानहू व तआला कि आपके पीछे हो रहे थे, लेकिन उन पर तो दूरी और दराजी का मुश्किल पड़ गया, यानी कि दूर इतना लंबा सफर का उन्हें खौफ हो गया और अपने कमजोरी उनको मुश्किल पड़ गई। अब तो यह अल्लाह की कसमें खाएंगे। अब ये लोग क्या करेंगे, अब हमारे आका हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आ गए ना मदीना में खैरियत के साथ, और एक भी मुसलमान जो है कि शहीद नहीं हुए, कोई तरह की जंग नहीं हुई, एक तरह से कहा जाए कि फतेह होकर के आ गए। तो वो जो यहूदी जो थे, जो मुनाफिक थे ना, वो आ करके क्या करेंगे, हमारे आका हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कैसे, जैसे आप मान लीजिए कैसे अगर आदमी कामयाब होके आ गया तो अब बड़े उसके जो है कि वो क्या बोलते हैं उसको, चापलूसी करना, लाइक दैट, है ना, वो चापलूसी करे। और ये वही मुनाफिक है, अगर मुसलमानों को नुकसान होता तो ये जो है कि अपने लोगों से या मदीना में ये कहते कि देखो तो हमने कितना अक्लमंदी का काम किया, हाँ, हम तो जान रहे थे कि ऐसा होगा, हम तो जान रहे थे कि वैसा होगा, लाइक दैट, ठीक है ना। तो ये जो है कि उनको वो कहने का तो मौका नहीं मिला। ये तो देख लीजिए कि मुसलमान जो है कि खैरियत से आ गए फतेयाब हो करके, तो अब जो है कि उनकी चापलूसी करने लग गए। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला कह रहे हैं, अगर जल्द वसूल होने वाला माल व असबाब होता और हल्का सफर होता तो यह जरूर आपके पीछे हो लेते, लेकिन उन पर तो दूरी और दराजी की मुश्किल पड़ गई। अब तो यह अल्लाह की कसमें खाएंगे कि अगर हम में कुव्वत व ताकत होती तो हम यकीनन आपके साथ निकलते। यह अपनी जानों को खुद ही हलाकत में डाल रहे हैं। इनके झूठा होने का सच्चा इल्म अल्लाह को है। बेशक अल्लाह सुब्हानहू व तआला को सारी चीज़ें खबर है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमारे आका हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से क्या कह रहे हैं कि अगर ये नज़दीक का होता ना तो माल गनीमत के चक्कर में कि हमको माल मिलेगा, ये ज़रूर आपके साथ जाते। और ये जो है कि अब यहाँ पर झूठा झूठा कस्में खाएंगे और आपको जो है कि किसी भी तरीके से आपको अपने में बहलाने की, फुसलाने की ये कोशिश करेंगे, ठीक है ना। और अपने आप को कमज़ोर मतलब दिखाएंगे कि भाई ऐसी प्रॉब्लम थी, वैसी प्रॉब्लम थी, इस वजह से नहीं गए, ठीक है ना। आगे देखते हैं, अल्लाह तुझे माफ़ फरमा दे, तूने इन्हें क्यों इजाज़त दे दी, बगैर इसके कि तेरे सामने सच्चे लोग खुल जाएं और तू झूठे लोगों को भी जान ले। अल्लाह सुब्हानहू व तआला देखिए यहाँ पर अपने महबूब हमारे आका हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तस्लीमन से किस तरीके से देखिए कितना मोहब्बत है ना से फरमा रहे हैं कि ऐ मेरे रसूल, मेरे रसूल, आपने इन्हें माफ़ फरमा दिया। यानी कि वो जो मुनाफिक जिस वक़्त ग़ज़वे के लिए हमारे आका हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जा रहे थे, तो वो आकर के झूठे बहाने कर रहे थे कि मुझे ये परेशानी है, है ना। तो हमारे आका हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते थे कि अच्छा ठीक है, ओके ठीक है, तुम मत जाओ, अच्छा ठीक है तुम मत जाओ। वो आकर के वो बोलता, अपनी परेशानियां बोलता रहता, ठीक है ना, बोला, ठीक है। तो हमारे आका हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है कि वो तो रहम दिल थे ना, वो तो पूरी जो है कि रहमत थे, अल्लाह की रहमत बनकर के वो हमारे लिए आए हैं या हैं, ठीक है ना। तो रहमत आलमीन है ना। तो बहरहाल तो वो जो है कि इजाज़त दे देते, ठीक है तुम मत जाओ, ठीक है। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला जो है कि उनसे कह रहे हैं, एक मोहब्बताना कह रहे हैं कि आपने उनको क्यों इजाज़त दे दी। अगर आप उस वक़्त खुल करके ये कह देते नहीं तुमको चलना है, अल्लाह का हुक्म है, तुमने चलना है, तो वो जो मुनाफिक है ना, वो मुनाफिक जो है कि फंस जाते। वो मुनाफिक वो तो चालाकी से आए थे कि हुजूर से हम ये बात बोलेंगे, हुजूर हमको इजाज़त दे देंगे, हम तो जो है कि आराम से घर पे बैठ जाएंगे,
ٹھیک ہے نا. اب پھر جب اگر فتح ہو کر کے آ جائیں گے تو ہم جو ہے کہ ان کے سامنے ان کو چاپلوسی سے ان کو منا لیں گے, اور اگر ناکامیاب ہو کر کے آتے تو ہم جو ہے کہ واہ واہ, ہم تو مدینہ میں اپنی بڑائی شیخی بگاڑنے لگتے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمارے آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ رہے ہیں کہ آپ نے ان کو اجازت کیوں دے دی, اللہ تمہیں معاف کرو. کیسے کہتے ہیں کہ اللہ آپ کو معاف کرے, ٹھیک ہے نا, اللہ تجھے معاف فرما دے, تو نے انہیں کیوں اجازت دے دی بغیر اس کے کہ تیرے سامنے سچے لوگ کھل جائیں, اور تو جھوٹے لوگوں کو بھی جان لے. یعنی کہ اگر آپ کھل کے کہہ دیتے کہ نہیں چلنا ہے تو کیا کرتے, ان کو تو جانے کا ارادہ تو تھا نہیں, وہ تو منافق تھے, ان کو جانا تو تھا نہیں, تو وہ کیا کرتے, وہ جو ہے کہ نافرمانی کرتے, ہے نا, نافرمانی کرتے, حکم کے باوجود بھی وہ پیچھے رک جاتے, لوٹ جاتے, تو کلیئر کٹ ہو جاتا ہے کہ یہ نافرمان ہے, یہ نافرمان ہے, کلیئر ہو جاتا ہے نا بھائی. تو بہرحال یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اسی طرح سے ہمارے آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ رہے ہیں, فرما رہے ہیں, ہے نا. آگے دیکھتے ہیں, اللہ پر اور قیامت کے دن پر ایمان و یقین رکھنے والے تو مالی اور جانی جہاد سے رک رہنے کے کبھی بھی تجھ سے اجازت طلب نہیں کریں گے, اور اللہ تعالیٰ پرہیزگاروں کو خوب جانتا. بے شک یعنی کہ جو سچے مسلمان ہیں, جو سچے مومن ہیں, ہے نا, اگر اللہ کا کوئی حکم آ گیا, ٹھیک ہے نا, اور ہمارے آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دے دیا, تو جو مسلمان سچے ہیں, جن کے اندر اللہ کا یقین ہے, ٹھیک ہے, اور متقی ہیں, جنہیں قیامت کا, جنت جہنم کا یقین ہے, ٹھیک ہے نا, وہ کیا نافرمانی کرتے, وہ ہرگز نافرمانی نہ کرتے, اور وہ آپ کے سامنے ہرگز جو ہے کہ اس طرح کا کوئی بھی طرح کا بناوٹی جو ہے یا جھوٹا بیان بازی کر کے پیچھے ہٹنے کی بات نہیں کرتے. مسلمان تو وہ ہوتا ہے نا جو پسند کرتا ہے شہید ہونا. مسلمان تو وہ ہوتا ہے نا, وہ اس بات کو چاہتا ہے کہ ہم اللہ کے راہ میں زیادہ سے زیادہ اپنا جان و مال لگا دیں, کیونکہ اسے پتا ہے کہ یہ دنیا تو فانی ہے, یہ دنیا تو فانی ہے, اس کا کوئی سرٹنٹی نہیں ہے. اصل دنیا تو آخرت ہے, اصل دنیا تو وہ ہے جہاں ہم نے جانا ہے, اور جہاں ہمیشہ ہمیشہ جو ہے کہ وہ دنیا میں ہمیں رہنا ہے, ٹھیک ہے نا. تو اس کی ہم نے زیادہ تیاری کرنی ہے. اگر ہم اللہ کے راہ میں شہید ہو جاتے ہیں تو یقیناً جو ہے کہ ہمارا وہاں کا ٹھکانہ کیا ہوگا, جنت ہوگا, ہے نا, جنت ہوگا. اور اگر ہم عام دنیا میں رہ کر کے دنیاوی لطف میں اپنے آپ کو جو ہے کہ کفر پر اپنی موت کو آمادہ کرتے ہیں, اور موت ہو بھی جاتی ہے, تو ہمارا ٹھکانہ کیا ہوگا. ظاہر سی بات ہے کہ وہاں پر فیصلہ ہمارے حق میں تو ہونا اللہ کے اوپر ہے, ورنہ اگر ناحق اور اگر حق میں نہیں ہوا تو ٹھکانہ کہاں ہے, جہنم ٹھکانہ ہے, ٹھیک ہے, جہاں ہمیشہ وہی بات ہے, ٹھیک ہے نا. تو جو متقی لوگ ہیں, تو وہ متقی لوگ ہرگز آپ کے سامنے بہانہ بازی نہیں کرتے ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ پھر کیا کہہ رہے ہیں, ایک بار پھر سے ہم لوگ پڑھتے ہیں, اللہ پر اور قیامت کے دن پر ایمان و یقین رکھنے والے تو مالی اور جانی جہاد سے رک رہنے کی کبھی بھی تجھ سے اجازت طلب نہیں کریں گے, اور اللہ سبحانہ تعالیٰ پرہیزگاروں کو خوب جانتا ہے. بے شک اور بے شک, ٹھیک ہے نا. آگے دیکھتے ہیں, یہ اجازت تو تجھ سے وہی طلب کرتے ہیں جنہیں نہ اللہ پر ایمان ہے, نہ آخرت کے دن کا یقین ہے, جن کے دل شک میں پڑے ہوئے ہیں, جن کا دل شک میں پڑے ہوئے ہیں, اور وہ اپنے شک میں ہی سرگردہ ہیں, ٹھیک ہے نا, اور وہ اپنے شک میں ہی وہ ڈوبے ہوئے ہیں, ٹھیک ہے نا. کلیئر ہے, اس میں تو کوئی بات بولنے کی بتانے کی بات نہیں ہے, انشاءاللہ تعالیٰ سب کلیئر ہوگا. آگے دیکھتے ہیں, اگر ان کا ارادہ جہاد کے لیے نکلنے کا ہوتا تو وہ اس سفر کے لیے سامان کی تیاری کر رکھتے, ہے نا, کلیئر ہے نا. اگر ان کا ارادہ جہاد میں نکلنے کا ہوتا تو سامان کی تیاری کر رکھتے, ہیں نا, خود کو بھی تیار رکھتے, سامان کو بھی تیار رکھتے, ٹھیک ہے نا. لیکن اللہ کو ان کا اٹھنا پسند ہی نہ تھا, ہے نا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے کہ ان کے دل کا راز تو بے شک جانتا ہے نا, اور ان کی تمام بناوٹی اور باتیں اور تمام طرح کی قسمیں, سب چیز کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ وہ جانتا ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے کہ پسند ہی نہیں کرتا تھا کہ جو دل میں کینہ رکھے ہوئے ہیں, جن کا دل میں ایمان نہیں ہے, وہ ہمارے راہ میں جائیں, نکلے. ہوتا نہیں ہے بھائی, ہم کو اگر معلوم ہو جائے کہ وہ ہمارا سچا دوست نہیں ہے, تو ہم جو ہے کہ چاہیں گے کہ ٹھیک ہے بھائی,
दूर ही रहे तो बेहतर है। तो बहरहाल तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला क्या कह रहे हैं, अगर उनका इरादा जिहाद के लिए निकलने का होता तो वह इस सफर के लिए सामान की तैयारी कर रखते, लेकिन अल्लाह को उनका उठना पसंद ही न था, इसलिए उन्हें हरकत से ही रोक दिया और कह दिया गया कि तुम बैठने वालों के साथ हाँ, बैठने वालों के साथ बैठे ही रहो। आगे देखते हैं, ठीक है। आगे अल्लाह सुब्हानहू व तआला क्या कह रहे हैं, अगर यह तुम में मिल कर निकलते भी, अगर ये जो है ये मुनाफिक, अगर यह तुम में मिलकर निकलते भी तो तुम्हारे लिए सिवाय फसाद के और कोई चीज ना बढ़ाते, है ना। यानी कि ये अगर आपके साथ निकलते भी तो वहां पे जाकर कुछ ना कुछ मुश्किल ही पैदा करते, बल्कि तुम्हारे दरमियान खूब हाँ, खूब खूब घोड़े दौड़ा देते और तुम में फितने डालने की तलाश में रहते हैं ना। इनके मानने वाले खुद तुम में मौजूद हैं और अल्लाह इन जालिमों को खूब जानता है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला जो है कि हमारे आका हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमाए देते हैं कि ये जो मुनाफिक हैं जो पीछे रह गए और तमाम तरह की जो है कि झूठी बातें बोल करके, अगर फर्ज करो कि ये अगर जाते भी ना तो ये क्या करते ना कि वहां पे फसाद करते, और इनके मानने वाले भी कुछ लोग हैं वो भी इनके चाल में आ जाते, ठीक है ना। तो बेहतर है कि वो ना गए, हमने उनको रोक दिया, है ना, हमने उनको रोक दिया, ठीक है ना। तो आगे हम लोग देखते हैं, ठीक है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला क्या फरमा रहे हैं, यह तो इससे पहले भी फितने की तलाश करते रहे हैं। अल्लाह सुब्हानहू व तआला क्या करे। अब देखिए ये तबूक का ही मामला था ना, याद है ना आपको, ये मुनाफिकों ने क्या किया था कि एक मस्जिद बनाई थी, अपने साजिश करने का एक प्लानिंग, बिल्कुल जबरदस्त प्लानिंग, हालांकि मस्जिद नहीं थी, लेकिन ये चाहते थे कि वो हमारे आका हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसको मस्जिद का नाम दे दें, ठीक है ना। इस बारे में इंशाल्लाह फिर कभी बात होगी। अभी बस सिंपल बात निकली तो क्लियर कर देते हैं। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला जो है कि हमारे आका हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को यही तबूक से लौटते वक्त भी जो है कि खबर दे देते कि वो जो बनाई गई है ना, वो मुत्तकी लोग ने नहीं बनाया है, उसके पीछे बहुत बड़ा राज है जो मुसलमानों के खिलाफ जाता है। तो हमारा आका हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है कि अल्लाह के हुक्म से वो जो मस्जिद जो उन्होंने बनाई थी झूठी, है ना, उसको जो है कि तोड़वा देते हैं, उसको ख़त्म कर देते हैं, नेस्तनाबूद करवा देते हैं। तो बहरहाल हम लोग अपने बात पे आते हैं, मतलब अल्लाह के इस कलाम पे आते हैं। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला क्या कहते हैं, यह तो इससे पहले भी फितने की तलाश करते रहे हैं और तेरे लिए कामों को उलट पलट करते रहे हैं, यहाँ तक कि हक आ पहुंचा और अल्लाह का हुक्म गालिब आ गया। हाँ, बावजूद वह नाखुशी में ही रहें, क्योंकि जो मुनाफिक जो थे ना, वो तो चाहते थे कि इस्लाम की वो बर्बादी चाहते थे ना, इस्लाम की वो नाकामयाबी चाहते थे। और तरह तरीके से साजिश करते रहते थे, है ना, तरह तरीके से साजिश करते थे, यानी कि हमारे आका हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मारने की भी साजिश करते थे, मौका की तलाश करते थे। हाँ, ये तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला जो है कि अपने नबी, अपने महबूब को हर तरह से आगाह करते रहते थे, ठीक है ना। तो आगे देखते हैं, इनमें से कोई तो कहता है कि मुझे इजाजत दीजिए, मुझे फितने में न डालिए। देखिए उन मुनाफिकों में का एक वाक़या हो रहा है, ये है उनका एक बनु सलमा कबीले का एक सरदार था, ठीक है ना। सरदार का क्या नाम था, बहरहाल अभी जहन में नहीं आ रहा है। तो वो जो सरदार जो था ना, देखिए वो इंसान किस तरीके से बहाना किया था, आप भी जरा गौर करें कि वो इंसान हमारे आका हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आता है, ये तबूक पे जाते वक्त की बात है ना। वो आता है और वो क्या कहता है ना कि मैंने सुना है कि रोम में जो है ना जो लड़कियां होती हैं ना वो बड़ी खूबसूरत होती हैं, उनकी आंखें जो है ना वो पीली पीली होती हैं, बड़े खूबसूरत, और मैं जो हूँ कि औरत के मामले में बड़ा कमज़ोर हूँ, और यहाँ पे मदीना में मैं रह करके कम से कम जो है कि मेरे दिल और दिमाग जो है कि उस तरफ नहीं जाते हैं। हमको वहाँ पर अगर हम जाते हैं आपके साथ बेवजह वहाँ की औरतों को देखेंगे और हम फितने में आ जाएंगे और हमारा जो है कि नीयत ख़राब हो जाएगा, तो मुझे ऐसे फितने में मत डालिए, मैं नहीं चाहता कि हमारा जो है कि नीयत ख़राब हो, हम किसी फितने में आ गए। देखिए इस तरीके से वो कैसे बोल रहा है, सोचिए सोचिए, सोचने वाली बात, कैसे वो बंदा इस तरीके से बात कर रहा है कि हमको इस वजह से मत ले जाइए।
ٹھیک ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ سوری ہمارے آقا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے کہ کہہ دیتے ہیں اچھا ٹھیک ہے تم مت جاؤ. تو یہ وہی یہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہاں پہ یہی انہی کے بعد اسی شخص کے بارے میں بتا رہے ہیں. ان میں سے کوئی تو کہتا ہے مجھے اجازت دیجیے مجھے فتنے میں نہ ڈالیے, آگاہ رہو وہ تو فتنے میں پڑ چکے ہیں اور یقیناً دوزخ کافروں کو گھیر لینے والی ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ اس طریقے سے جو بولتے ہیں کہ ہم کو فتنے میں نہ ڈالیے, آپ جو ہے کہ یقین مانیں کہ وہ دوزخ میں جانے والے ہیں, یقیناً دوزخ میں جانے والے ہیں. ٹھیک ہے نا. تو اللہ یہاں پر اس شخص کے لیے کلیئر کر دیے. آپ کو اگر کوئی بھلائی مل جائے تو انہیں برا لگتا ہے نا. دیکھیے یہ منافق کے بارے میں ہمارے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں آپ کو اگر کوئی بھلائی مل جائے تو انہیں برا لگتا ہے, اور کوئی برائی پہنچ جائے ہے نا, یعنی کہ کوئی طریقہ کوئی مسلمان شہید ہو جائے ہے نا, یا کسی بھی طریقے کوئی پریشانی آ جائے ہے نا, برائی پہنچ جائے تو یہ کہتے ہیں ہم تو اپنا معاملہ پہلے سے ہی درست کر لیا تھا. یعنی کہ وہ اپنے آپ کو اس طریقے سے دکھائیں گے, شان دکھائیں گے کہ ہم تو سمجھدار تھے بہت نا, ہم بہت چلاک تھے. پھر تو بڑے ہی اتراتے ہوئے لوٹتے ہیں. ٹھیک ہے نا. تو ایک بار پھر سے پڑھ کر کے ہم اجازت چاہیں گے. آپ کو اگر کوئی بھلائی مل جائے تو انہیں برا لگتا ہے, اور کوئی برائی پہنچ جائے تو یہ کہتے ہیں ہم نے تو اپنا معاملہ پہلے سے ہی درست کر لیا تھا, پھر تو بڑے ہی اتراتے ہوئے لوٹتے ہیں. یہ ہم لوگوں نے 50 آیت تک تقریباً سنا اور پڑھا اور غور کیا. ٹھیک ہے, ابھی اجازت دیں گے, انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی. صدق اللہ العظیم.